ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت کو کسی نے دعوت دی، مزدوروں کو بھیج دیا، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر آ کر کے بیٹھ گئے مزدور۔ پالکی اٹھانے کا کام کیا جاتا تھا، پالکیوں کا زمانہ تھا، اس وقت پالکی میں سوار ہو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر مزدور آ کر کے بیٹھ گئے، وقت کے مجدد کا انتظار کر رہے ہیں، وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، وقت کا مجدد آنے والا ہے، امام عشق و محبت آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اعلیٰ حضرت نے عالمانہ لباس پہنا، سر پر امامہ باندھا، ہاتھ میں عصا مبارک لیا، لے کر کے جب چوکھٹ پر آتے ہیں مزدوروں نے بٹھایا پالکی میں بٹھا کر کے چل دیے۔ ابھی کچھ دور ہی چلے تھے، جہاں جانا تھا وہاں نہ پہنچے تھے، حضور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا پالکی کو یہیں پر روک دیا جائے، پالکی روک دی جائے۔ لوگوں نے دیکھا، لوگ حیرت میں تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت کا کوئی کام فالتو میں نہیں ہوتا، بیکار نہیں ہوتا، ضائع ایسی وقت کو نہیں کیا جاتا۔ حضور اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی کام فالتو نہیں ہوتا ہے۔ وقت کے مجدد کے کہنے پر پالکی کو روک دیا گیا، نیچے رکھ دیا گیا۔ حضور اعلیٰ حضرت جب پالکی سے اترے، حضور اعلیٰ حضرت جیسے ہی پالکی سے نیچے اترے، حضور اعلیٰ حضرت نے کہا تم پالکی اٹھانے والوں میں سے کون میرے نبی کا شہزادہ ہے؟ میرے نبی کا شہزادہ کون ہے تم پالکی اٹھانے والوں میں سے؟ جب میں پالکی کے اندر تھا تو مجھے اپنے نبی کی خوشبو آئی، مجھے میرے نبی کی خوشبو آئی۔ کوئی تو ہے تم پالکی اٹھانے والوں میں جو میرے نبی کا شہزادہ ہے؟ کوئی سامنے نکل کر نہ آیا۔ ایک سید زادے کہنے لگے حضور مزدوروں سے ذات پات نہیں پوچھی جاتی، مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے اور ان کی مزدوری دے دی جاتی ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا وقت کے امام نے، وقت کے مجدد نے، لوگ محو حیرت ہیں، لوگوں کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے حضور اعلیٰ حضرت نے، وقت کے مفسر نے اپنے امامے کو اتار کر کے سید سادے کے قدموں میں رکھا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے میرے نبی کے شہزادے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے جرم عظیم ہو گیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا نبی کے شہزادے نے کہا، سید زادے نے کہا حضور آپ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، آپ کی بڑی شان ہے، آپ کے علم کا دنیا بھر میں شہرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا سید زادے کہہ رہے تھے حضور کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاننے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا آپ مجھے معاف فرما دیں، میں دنیا والوں کو گواہ بنا کر کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ کل قیامت کے دن، کل حشر کے میدان میں میرے نبی نے مجھ سے پوچھ لیا اے احمد رضا تمہاری شان اتنی بلند ہو گئی تھی، تیرا مرتبہ اتنا بڑھ گیا تھا، میرے شہزادے کے کاندھوں پر سوار ہو کر کے گیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اتنا کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وقت کے مجدد ہیں، یہ وقت کے امام ہیں، امام عشق و محبت کہہ رہے ہیں، میں حشر کے میدان میں جواب کیا دوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سید زادے نے کہا حضور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، میں جب تک نہیں مانوں گا، آپ اپنی زبان سے مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب زیادہ اصرار کیا تو سید زادے نے معاف کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ لیکن جب اتنا سنا حضور اعلیٰ حضرت نے کہا میں تب تک معافی نہیں مانوں گا، صرف زبان سے معافی نہیں مانوں گا۔ یہ وقت کے مجدد ہیں، امام عشق و محبت کہنے لگے زبان سے صرف معافی نہیں مانگوں گا، جہاں تک آپ جتنی دور تک مجھے لے کر کے چلے ہیں میں آپ کو پالکی میں سوار کر کے اتنی دور تک اپنے کاندھوں پر لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اعلیٰ حضرت نے، وقت کے مجدد نے سید زادے کو پالکی میں بٹھایا، پالکی میں بٹھانے کے بعد میں اپنے کاندھوں پر سوار کیا، اپنے کاندھے پر پالکی کو اٹھا کر کے چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وقت کا مجدد ہے، یہ وقت کا امام ہے، یہ امام عشق و محبت ہے۔ ان کے عشق کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے عشق کا عالم تو یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جب کشتی ڈوبنے کو تھی، ملاح نے کہہ دیا تھا کشتی ڈوبنے والی
ہیں سب سور جائیں، تو حضور اعلیٰ حضرت نے مدینہ شریف کی طرف لو لگا کر کے کہا تھا، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔